بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم کس طرح اسلام لائے، یہ ایک دلچسپ قصہ ہے۔ جی ہاں سامعین، وہی حاتم جو قبیلہ طے کا سردار تھا اور اپنی سخاوت میں بہت مشہور تھا، اس کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا، تو انہوں نے بھی وہی روش اپنائی ہوئی تھی جو اس دور کے اکثر مشرکوں کی تھی، یعنی وہ بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کس طرح راہ فرار اختیار کی، کس طرح اسلام قبول فرمایا، اور ان کے قبول اسلام کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا پیش گوئیاں فرمائیں، یہ سب باتیں آپ بھی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اسلام سے بہرہ مند نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق میرے اندر بہت زیادہ بغض بھرا ہوا تھا اور میں اسلام سے متنفر تھا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر ہماری طرف روانہ فرمایا تو میں وہاں سے فرار ہو کر سرزمین شام جا پہنچا۔ وہاں بھی یہ اطلاع موصول ہوئی کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف متوجہ ہونے کو ہیں، تو میں وہاں سے فرار ہو کر سرزمین روم کی طرف کوچ کر گیا۔ سامن یہ تھے کہ اسلام سے اپنا دامن بچائے پھر رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ان کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں سرزمین روم میں تھا کہ میری پھوپھی میری تلاش میں وہاں پہنچ گئیں اور اپنا قصہ سناتے ہوئے کہنے لگیں کہ اے عدی بن حاتم، تم ہمیں چھوڑ کر یہاں پہنچ گئے ہو اور ہم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی اور ہم کو قیدی بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد ہلاک ہو گئے اور میرے محسن مجھے چھوڑ گئے ہیں، مجھے تو آزادی بخش دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے محسن کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ عدی بن حاتم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مزید کوئی گفتگو نہ فرمائی۔ 3 دن تک یہی مکالمہ چلتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ سواری جس پر میں سوار ہوں عنایت کی اور میں تمہارے پاس چلی آئی۔ لہٰذا اے عدی، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو اور اسلام سے اپنے حصے کا دامن بھر لو، کہیں تمہاری قوم کا کوئی فرد اس نعمت کے حصول میں تم سے آگے نہ نکل جائے۔ تو عدی کہتے ہیں کہ آخرکار میں ان کے اصرار پر لوٹ آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی بن حاتم، تم اللہ اور اس کے رسول سے کیوں بھاگے پھر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنے دین کو لیے پھر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدی، میں تمہارے دین کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تم اسلام سے محض اس لیے آراز کر رہے ہو کہ اسلام کے نام لیوا قسم پرسی اور غربت حالی کا شکار ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا اے عدی بن حاتم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کسریٰ اور کیسر کے خزانے مسلمانوں پر کھول دیے جائیں گے۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کسریٰ بن ہرمز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کسریٰ بن ہرمز۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی بن حاتم، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ اے عدی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کوئی شخص مال سے بھرا ہوا تھیلا اٹھائے گا اور کعبہ کا طواف کرے گا، مگر کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس سے مال قبول کر لے۔ آخرکار وہ شخص اس تھیلے کو زمین پر مارتا ہوا پکارے گا، کاش تو نہ ہوتا، کاش تو نہ ہوتا۔ تو عدی فرماتے ہیں کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سچ کر کے دکھایا، اور جس اسلامی لشکر نے کسریٰ کے خزانے پر غارت گری کی، میں بذات خود اس لشکر میں شریک تھا، اور میں نے ایسی عورت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے ہیرا کے دور دراز مقام سے تنہا چل کر بغیر کسی خوف اور خطرے کے کعبہ کا طواف کیا۔ اور خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بات بھی روز روشن کی طرح صادق ہوگی، اور مسلمانوں پر کشادگی کا ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہ ملے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک جانے کی وسعت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ذات اللہ عز و جل کے سپرد کر دو اور شہادت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک جانے کی وسعت ہو۔ اگر تم نے یہ کام سر انجام دے لیے تو تم مسلمان ہو گئے۔ تو سامعین، یہ ہے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور وہ پیش گوئیاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں اور بالکل منو آن درست ثابت ہوئیں۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔